بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کے اندر احادیث مبارکہ موجود ہے کہ پھر آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 شخص سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں ان کو رات ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہ ہم رات گزار سکیں۔ تو انہوں نے ایک غار تلاش کی اور وہاں پہ وہ رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے۔ تو اب رات کو طوفان وغیرہ آیا اور اوپر سے کوئی چٹان ایسی آئی اور غار کے منہ کے آگے آ کے رک گئی، یعنی کہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان کا باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور اس دور میں کوئی موبائل وغیرہ یا PTCL یا انٹرنیٹ کا تو دور نہیں تھا، وہ کسی کو بلاتے۔ تو اب ان پہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ اگر ہم کسی کو نہیں بلائیں گے تو پھر ہم یہیں پہ یعنی کہ ہماری موت ہو جائے گی۔ اب انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ تینوں مل کر دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے نجات کے لیے۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے دعا مانگی، یا اللہ میں بہت مالدار تھا اور ہماری رشتہ دار ایک عورت تھی، تو اس پہ میرا بہت دل آیا ہوا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ برائی کرے۔ ایک دن اس کو کچھ مال کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس قرضہ لینے کے لیے آئی، تو میں نے یہ اپنی شرط رکھی کہ تم مجھ سے بدکاری کرو تو پھر تجھے قرضہ دوں گا۔ اور اس نے ملامت کیا مجھے اور مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، کہ اللہ سے ڈرو۔ تو میرے دل کے اندر یا اللہ تیرا خوف آیا اور میں نے اس کو قرض دے دیا اور جانے دیا۔ یا اللہ وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے میرا وہ عمل پسند آیا، وہ میری نیکی پسند آئی ہے تو اس پتھر کو اس غار سے ہٹا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو چٹان، جو پتھر اس غار کے منہ کے آگے آ کے رکی تھی تو وہ تھوڑی سی نیچے سرک گئی۔ اب باہر سے ہوا اندر آنے لگی، روشنی اندر آنے لگی، لیکن ان کا باہر نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ دوبارہ پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میرے آنے کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب میں گھر آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پیش کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں کسی وجہ سے دیر ہو گئی مجھے، تو جب میں گھر آیا تو میرے والدین سو گئے تھے اور میں نے دودھ نکالا اور اپنے والدین کے سرہاندی یعنی کہ ان کے چارپائیوں کے پاس، یہ چارپائیوں پہ سوتے تھے یا کسی چٹائی پہ سوتے تھے، تو وہاں پہ ٹھہر گیا۔ میرے بچے یا رب روتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا اور ان سے کہا کہ پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاؤں گا تو پھر تجھے دودھ پلاؤں گا۔ ایسے ہی ہوا، جب میرے والدین نیند سے بیدار ہوئے پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا اور پھر اپنے بچوں کو دیا۔ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند آئی ہے تو اس پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ پتھر تھوڑا سا اور نیچے سرک گیا اور نیچے ہو گیا، اب بھی ان کا باہر نکلنے کا راستہ نہ بن رہا تھا۔ تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں ٹھیکیدار تھا، ٹھیکے لیا کرتا تھا، میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی تھی، تو مزدور کسی وجہ سے پیسے لینا بھول گیا تھا۔ یا علماء کرام فرماتے ہیں کہ مزدور نے کہا جی یہ مزدوری کم ہے، تو وہ اس لیے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس مزدور کی مزدوری سے ریوڑ لے لیا، بکری وغیرہ لے لی، وہ پھیلتی پھیلتی بڑھتی بڑھتی اس کا ایک بہت سارا ریوڑ بن گیا۔ جب وہ شخص واپس اس کو کسی مجبوری نے واپس پلٹایا تو وہ یا آیا تو اس نے اپنے وہ مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا یہ ریوڑ سارا تمہارا ہے، اس کو لے جاؤ۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی، اور میں نے پھر اس کو اپنا ماجرا سنایا کہ میں نے پھر اس سے یعنی کہ بکری وغیرہ لی، اس سے ریوڑ تمہارا بڑھتا بڑھتا اتنا ہو گیا ہے، لہٰذا یہ تمہارا ہی ہے، اس کو لے جاؤ۔ یا اللہ وہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا اور میں نے اس کا سارا ریوڑ اس کو واپس کر دیا تھا، اگر تجھے میری یہ ادا پسند آئی ہے، میری نیکی یہ پسند آئی ہے تو اس نیکی کے وسیلے سے اس پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا دیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر سارا نیچے گر گیا اور ان کا باہر آنے کا راستہ بن گیا۔
تو اللہ تعالیٰ کو دوستوں اور بزرگوں اس احادیث مبارکہ کے مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کو وسیلہ دے کر دعا مانگنا بہت ہی پسند ہے۔ ہم بھی اپنی نیکیوں کا وسیلہ دینا چاہیے، اپنے والدین کا، انبیاء علیہم السلام کا، اصحاب کرام، اولیاء کرام کا وسیلہ دے کر دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے کہ سچے دل سے دعا جو بھی مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو کلپ پسند آئی ہے تو اس کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔